صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درس حدیث میں آج میں آپ کے لیے جو موضوع لایا ہوں وہ مساجد، یعنی کہ ہمارے اوپر مسجدوں کا کیا حق ہے، ہمیں مسجدوں کے ساتھ کیسا ادب، احترام اور تقدس ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ٹیچنگ ہے مسجدوں کے بارے میں، اور قرآن کی کیا ٹیچنگ ہے۔ ہلکے پھلکے انداز میں آپ کو مسجدوں کے بارے میں انشاءاللہ آج بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی جو ہیں وہ انٹر ہوئے مسجد میں، ابھی جہاں چپلیں پڑی رہتی ہیں اس سے انٹر ہی ہو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیچ میں روک کے پوچھا کہ کیا تم نے تحیۃ المسجد پڑھا؟ انہوں نے جب انکار میں سر ہلایا تو نبی نے کہا تحیۃ المسجد پڑھو۔ دیکھیے آپ خطبے کے بیچ میں حکم دیا، تو مسجد میں پہنچ کے اگر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو بڑی سنتوں میں ہیں، نبی کا حکم مان رہے ہیں آپ۔ مسجد کے بارے میں نبی نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں ضرور جا نماز کی ایک جگہ رکھو۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کی کئی کوٹھیوں میں جانا ہوا تو ان کے ہاں چھوٹے چھوٹے مندر بنے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں بھی بہت جانا ہوا، لیکن وہاں کبھی کوئی مسجد کا علاقہ مجھے دیکھنے کو نہیں ملتا، بہت کم گھروں میں جا نماز کا ایک علاقہ الگ ہوتا ہے، ورنہ مسجد کا ہی ایک کمرہ الگ ہونا چاہیے جس سے بچے بھی موٹیویٹ ہوں، عورتیں بھی ایک طرف بیٹھ کے عبادت کر سکیں۔ جبکہ نبی نے حکم دیا کہ بادشاہوں کو کہ جب اپنے محل بناؤ تو ان میں مسجدیں ضرور بناؤ۔ مطلب جو گھروں میں گھروں کو قبرستان نہ بنانے کی حدیث ہے نا، اس میں مقصد یہی ہے کہ سنتیں اور نفل جو ہیں وہ گھر پہ پڑھیں، صرف جماعت کی نماز کے لیے مسجدیں ہوں، اجتماعیت کے لیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن ہی میں چاشت کے وقت مدینے میں تشریف لاتے اور پہلے مسجد میں رونق افروز ہوتے تھے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہیں کچھ دیر تک تشریف رکھتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سفر سے آئے تو محلے کی پہلے مسجد میں رکے، 2 نفل پڑھے، 2-4 منٹ بیٹھے، اس کے بعد پھر گھر میں جائے۔ یہ نئی مطلب بات میرے بھی سامنے آئی، انشاءاللہ دعا کریں کہ اس پہ عمل کرنے والے بنے ہم، اللہ کرے ہمیں یاد رہے بات۔ اور قرآن میں ہی اللہ نے یہ بات کہی ہے سورہ اعراف کی 31 نمبر آیت میں کہ مسجد کے ہر حاضری کے وقت جو ہے وہ کپڑے پہن لیا کرو، زینت والے کپڑوں کا بھی حکم دیا قرآن میں ایک جگہ۔ اصل میں وہ ننگے طواف کرتے تھے مسجد الحرام میں، تو اللہ رب العزت نے آیت اتار دی۔ اور سورہ انفال کی 34 نمبر آیت میں تو کہا کہ جو مسجدوں کے متولی ہوں متقی لوگ ہونے چاہیے۔ آج تو برادری کے نام پہ، علاقے کے نام پہ متولی بنا دیے جاتے ہیں پیسے کی بیس پہ کہ جس نے جتنا چندہ دیا، ورنہ قرآن یہ کہتا ہے کہ متولی ہونے ہی متقی لوگ چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ ان کی صفائی کا اور خوشبو کے استعمال کا اہتمام کیا جائے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو مسجدوں میں جو لوگ متولی حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ کم سے کم اگربتیوں کا تو انتظام کر ہی دیں۔ ویسے تو جو ہے وہ خوشبوئیں کم سے کم جو اس طرح کے عطر آتے ہیں یا پھیلنے والے کولر وغیرہ میں ڈالے جائیں ان سے بھی مسجد میں خوشبو پھیل سکتی ہے، لیکن سب سے آسان سستا طریقہ جو ہے وہ اگربتی ہے کہ ان سے مسجدوں میں خوشبو رہے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کروائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تعمیر فرمائے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب یہ اتنی زبردست بات ہے، اجتماعیت کا مقام ہے، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے ایک حدیث میں کہ اگر آپ مسجد بنا دیتے ہیں تو جب تک لوگ اس میں نمازیں پڑھتے رہیں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جو لوگ مسجدوں کے خدمت گار ہیں، جو بھی انہیں قائم دائم رکھے ہوئے ہیں، ان کی انتظامات کرتے ہیں، انہیں بھی انشاءاللہ ایسے اجر ملا، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ مسجدوں کے بارے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران کی 43 نمبر آیت میں حضرت مریم کو آرڈر کیا
کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ مطلب عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت ہے، اگر وہ جاتی ہیں تو کوئی روکے نہ، بلکہ مسجدوں میں الگ سے عورتوں کی جگہ ہونی چاہیے۔ جو عورتیں بازاروں میں خریداری کرتی ہیں یا سفر میں ہوں تو وہ مسجدوں میں نماز پڑھ لیں۔ ایسے تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے جو کوٹھی کی نماز ہے اندر کمرے کی، وہ تمہارے دالان سے بہتر ہے، دالان کی جو نماز ہے وہ تمہاری محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز جو ہے وہ تمہاری بڑی مسجد سے بہتر ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے عورتوں کے لیے، لیکن ان کے لیے جگہیں ہونی چاہیے کہ کہیں وہ بازار میں ہوں یا سفر میں ہوں تو وہ نماز پڑھ سکیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اور دیوانوں کو اپنی مسجدوں سے دور اور الگ رکھو، اور اسی طرح اپنی خرید و فروخت کو اور اپنے باہمی جھگڑوں کو اور اپنے شور و شغب کو اور حدوں کے قائم کرنے کے مقدموں کو اور تلواروں کو نیاموں سے نکالنے کو مسجدوں سے الگ اور دور رکھو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ مطلب مسجدیں جو ہیں وہ ایک حساب سے حرم ہیں، ان کا تقدس جو ہے وہ اتنا ہے کہ میں نے تو بزرگوں کی یہ بات بھی سنی ہے کہ مسجد کا ذرا سا بھی علاقہ جب شروع ہوتا تو چپلیں اتار کے ہاتھ میں لے لیتے تھے، بڑی بڑی گرمی میں پیدل مسجد کے سامنے سے پیدل گزرتے تھے، کبھی تھوکتے نہیں تھے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ آج تو ہم نے وضو خانے بالکل مسجد کے کناروں پہ بنا دیے، ایسی ایسی بلغم کی آواز، ایسی ایسی تھوکنے کی آواز کہ وہم آتا ہے مسجد میں جاتے ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بدبودار چیز کھا کے ہماری مسجدوں میں نہ آئے، لہسن پیاز جیسی، تو آپ دیکھیں کہ بلکہ آگے اسی حدیث میں یہ بات فرمائی کہ فرشتوں کو دقت ہوتی ہے، جو رحمت کے برکت کے فرشتے مسجدوں میں آتے ہیں۔ اب جہاں شروع میں ہی پیشاب گھر بنے ہوئے ہوں، ان کی پیشاب کی جو ہے وہ دھوئیں اٹھ رہے ہوں وہاں سے اور بدبو آ رہی ہوں، وہاں فرشتے آ جائیں گے؟ یہ تو ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے کس طرح کا نظام بنا دیا۔ تو ہمیں تقدس مسجدوں کا سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کے گھر ہیں، انہیں بیت اللہ کہا قرآن نے، بیت اللہ۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں شعر بازی کرنے سے اور خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ جمعے کے دن مسجد میں نماز سے پہلے لوگ اپنے اپنے حلقے بنا کر بیٹھیں۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو مسجدوں کا جو احترام اور پروٹوکول یہ بیان کر رہی ہیں حدیثیں، ہم تو دیکھتے ہیں زور زور سے مسجدوں میں کھانسی کی آوازیں، ڈکاروں کی آوازیں، جھگڑے، شور، شرارتیں، غیبتیں، حجروں میں لوگ موبائل لیے بیٹھے، یہ سب تقدس پامال ہو رہا مسجدوں کا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے یہ عذاب کے کوڑے جو ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں یہ ان مسجدوں کی بے حرمتی کی وجہ سے نہ پڑ رہا ہے۔ مسجدوں میں جو جمعے کے دن جا نمازیں بچھا دیتے ہیں لوگ اپنی، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو جس طرح آئے اسے اس طرح سے جگہ ملنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے وہ۔ مسجدوں میں مانگنا یہ بھی ناجائز ہے، بالکل کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ علماء دین نے بھی آنکھیں مینچ لی بالکل ہر طرف سے، کیونکہ ان کے مدرسے کے لوگ آتے ہیں، وہ چندے کے لیے درخواست کرتے ہیں، تو اس لیے نہ کسی کو منع کرتے ہیں وہ، کیونکہ خود ہی انہوں نے جو فتوے دے رکھے ان کے حق میں کہ آگے مانگیں یہاں پہ، تو وہ فقیروں کو بھی منع نہیں کرتے، کوئی بھی آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میری بچی کی شادی، میرا پیر کٹ گیا، میں اپاہج۔ مسجدوں کے باہر مانگنے کی جگہ ہے، مسجدوں کے اندر مانگنے کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ نبی نے تو ایک حدیث میں بات فرمائی کہ اگر کوئی مسجد میں مانگے تو بد دعا کرو کہ اللہ اس کا کام نہ کرے، ایک حدیث پاک میں یہ بات بھی آتی ہے۔ تو مسجدوں کے تقدس میں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے ہم بجلی کے بل یا اپنے گھر کی مینٹیننس کا معاملہ یا جو بھی اپنی صفائی والے ہیں ان کے مہینے ہم نے باندھے ہوئے ہیں، مسجدوں کا آپ لائٹ استعمال کرتے ہیں، مسجدوں کی جو بچھانے کی چیزیں ہیں، صفے وغیرہ، وہ بھی پیسوں سے آتی ہیں۔ پانی جو ہے موٹر آج کل سمر سے بھی لگے ہوئے ہیں، یا پنکھے، کولر، یہ ساری جو ہیں وہ اخراجات آپ مسجد کے یوز کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ بنا پیسوں کے یوز کریں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کی مینٹیننس کے لیے پیسے جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ کے گھر کے لیے بھی آپ پیسے خرچ کریں۔ ضرور اپنی پاس کی مسجد کا کچھ نہ کچھ مہینہ باندھیں اپنی حیثیت کے حساب سے، جس سے کہ جو مؤذن ہیں یا جو امام حضرات ہیں ان کی تنخواہ کے لیے مسجد کے جو متولی حضرات ہیں انہیں دقتیں نہ آئیں، انہیں مانگنا نہ پڑے۔ بات یہ ہے نا کہ ایک یہ وقار کا
دین ہے اسلام، اس میں ہاتھ پھیلانے کو رسول اللہ نے برا سمجھا۔ یہ بھی فرمایا کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو کیوں متولی حضرات کو کسی سے کہنا پڑے کہ بھائی مسجدوں کی مدد کر دو؟ اللہ کے گھر ہیں، آپ مدد کیا، آپ تو گفٹ کرو اللہ کے نام پہ جو بھی آپ سے بن پڑے۔ تو وہ یہ اپنے خرچوں میں جوڑ لیں ضرور۔ ہم کم سے کم جتنے 20 30 50 لوگ یہاں پہ ہیں وہ تو طے کریں کہ ہم نے اپنے قریب کی مسجدوں کا مہینہ باندھنا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے رہا آپ لوگوں کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجدوں کو بلند کرنے اور آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ ہم نے تو بڑی بڑی مسجدیں، بڑی بڑی پتھر جھاڑ پھنوس لگوا دیے، اور آج ہماری جو عورتیں ہیں وہ دوسروں کے اسپتالوں میں، ہماری بچیاں جو ہیں وہ دوسروں کے کالجز میں حجاب کے خطرے مول لے رہی ہیں، بے عزتیاں کرا رہی ہیں اپنی، اور ہمارے نہ کالج ہیں نہ ہسپتال ہیں۔ مسجدیں ہمارے سے جتنی مرضی بنوا لو۔ آپ یقین کرو، ایک عالم صاحب کا ابھی میں نے ایک بیان سنا تھا، ان کا کہنا یہ تھا، وہ مسجد کے افتتاح میں آئے تھے کسی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ مسجد میں اینٹ کی یا پتھر کی ٹرالی دے رہے، اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایک بچے کی فیس جمع کرا دیں۔ اس ٹائم قوم کو اتنی ضرورت ہے۔ جب مسجدیں کچی تھیں تو نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہیں تو نمازی آپ دیکھ لو، جمعے میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، فجر میں کیا رہ جاتا ہے، رمضان میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، عید کے دن کیا رہ جاتا ہے۔ اس لیے بلند کرنے کو منع فرمایا۔ بڑے بڑے جھاڑ فنوس، بہت زبردست پتھر یہ نہیں لگوانے، بلکہ چھوٹے چھوٹے مکتب، اسکول، کالج، جو بچے پڑھ نہیں پا رہے ان کی فیسیں، ان کے ایڈمیشن، اس طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک کی ہے۔ حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش ہے، اور مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ تمہاری وہ نماز جو تم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں پڑھو وہ اس نماز سے افضل اور بہتر ہے جو تم اپنے بیرونی دالان میں پڑھو، اور بیرونی دالان میں تمہاری نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھو، اور اپنے قبیلے والی مسجد میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم میری مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ حج اور عمرے کے دنوں میں بھی عورتوں کو یہ چاہیے کہ اگر مجبوری نہ ہو تو اپنے کمرے پہ ہی نماز پڑھ لیا کریں۔ وہاں بہت زیادہ بے پردگی اور ایک دوسرے سے جو ہے خلط ملط ہوتا ہے عورت مرد کا، تو ایسا نہ ہو کہ نمازوں کے چکر میں کوئی بڑا گناہ مول لے آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ بدبودار چیز پیاز یا لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ انسانوں کو تکلیف نہ ہو، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا سوچنے کی بات ہے۔ اب جو لوگ بیڑی سگریٹ تمباکو پینے کے بعد مسجدوں میں جاتے ہیں وہ سوچ لیں کہ نبی کا حکم کس طرح سے وہ فالو کر رہے ہیں یا اس کو پامال کر رہے ہیں۔ اکثر میں نے رمضان میں دیکھا کہ روزہ کھولتے ہی لوگ بیڑی منہ سے لگائیں گے اور اس کے بعد پھر مسجد میں گھسیں گے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کے ایک بیڑی پوری کریں گے۔ ارے میرے بھائی، جہاں تو نے پورا دن گزارا 5 منٹ اور گزار لے، نماز پڑھ کے آ جاؤ، اس کے بعد بیڑی پی لینا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور بدبودار چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا کہ اس سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، تو مسجد میں اینٹری پہ جو پیشاب گھر بنے ہوئے وہ بالکل ہٹا دینے چاہیے۔ دیکھو، جو ظاہری چہل پہل ہے نا مسجدوں کی، اس سے آپ کو اللہ کے ہاں کوئی درجے نہیں ملیں گے۔ قرآن میں سورہ توبہ ہے، اس کی 19 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ ظاہری چہل پہل جو ہے اس کی ویلیو نہیں ہے، بلکہ عبادات کی عمل چاہیے۔ اس میں اللہ نے یہ بات کہی اس آیت میں، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کیا تم نے اسے اس کے برابر سمجھ لیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو جہاد پہ جاتے ہیں؟ اللہ کی نزدیک پہلے عمل ہے۔ اگر آپ مسجدوں کو عبادت خانہ بناتے ہیں اور وہاں عبادتیں کرتے ہیں تب تو اللہ کو منظور ہے، لیکن اگر آپ صرف ہنگامے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، تو آپ بالکل بھی اللہ کے نزدیک نہیں پہنچ سکتے۔ تو مسجدوں میں صاف ستھرے جانے کا فیصلہ ہے، اور بلکہ ایک جگہ تو سورہ بقرہ کی 114 نمبر آیت میں یہ بات کہی اللہ نے کہ جو لوگ مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں، اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں،
ان لوگوں کو اللہ نے کافر کہا۔ آج میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بامبے میں کہ بورڈ لگا ہوا تھا، ایک بریلویوں کی مسجد تھی کہ اس میں کوئی بھی سلفی، کوئی بھی دیوبندی یہاں انٹر نہ ہو، اپنے آپ ذمہ دار ہوگا۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ کئی علاقوں میں کہ مان لو کوئی تبلیغی جماعت وہاں جا کے ٹھہر گئی تو انہوں نے اسے پاک کرایا مسجد، یا مار پیٹ ہوئی، یا دوبارہ سے نکاح ہوئے۔ کسی اگر سنی مولوی نے دیوبندی مولوی نے نکاح پڑھا دیا، مراد آباد کا ایک مجھے یاد ہے 8-10 سال پہلے ہوا تھا، تو جتنے لوگ موجود تھے ان کے سب کے نکاح دوبارہ کرائے۔ ایسی شدتیں ہیں، مسجدوں میں گھسنے نہیں دیتے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں تو فری ہونے چاہیے، جو مرضی آئے جو مرضی پڑھے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں مگر اب ٹائم کم ہوتا ہے، انشاءاللہ مسجدوں سے متعلق پھر کسی دن اور چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔